الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں جو تجدیدی فریضہ سر انجام دیا وہ بدعات اعتقادیہ کے رد میں بھی ہے اور بدعات عملیہ کے رد میں بھی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے احادیث طیبات کی روشنی میں، اور اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ اسلام کے اندر جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی ہے وہ بدعت اعتقادی ہے۔ ابن تیمیہ نے اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اول بدعت حدثت فی الاسلام بدعت الخوارج والشیعہ، اسلام کے اندر جو پہل بدعت جاری ہوئی ہے وہ خوارج کی اور شیعہ کی بدعت ہے۔ خوارج اور شیعہ یہ دونوں بدعات اعتقادیہ کے مرتکب تھے اور ان کی بدعت اعتقادیہ تھی۔ تو اسلام کے اندر جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی وہ اعتقادی عقیدے کی بدعت تھی، اور احادیث طیبات میں جہاں بدعت کی مذمت بیان کی گئی ہے، بدعت کی برائی بیان کی گئی ہے، اس کا اولین مصداق بھی بدعت اعتقادیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی قدر نے جس طرح بدعات عملیہ کا رد فرمایا، اس سے پہلے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بدعات اعتقادیہ کا رد فرمایا، کیونکہ بدعات اعتقادی یہ بدعات عملی سے زیادہ بری ہے، زیادہ خبیث ہے۔ عقیدے کی بدعت انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے، اگر عمل کے اندر بدعت ہے تو یقیناً وہ بھی انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی، لیکن بدعت اعتقادیہ وہ بدعت عملیہ سے زیادہ بری ہے۔ چاہے وہ خوارج کی بدعت ہو، روافظ کی ہو، نواصب کی ہو، نیچریہ کی ہو، قادیانیہ کی ہو، جس طرح کی بدعات جاری ہوئی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کے اندر ان تمام بدعات کا آپ نے قلع کما کیا اور ان فتنوں کی آپ نے علمی طور پر سرکوبی کی۔ کون سا فتنہ جو اٹھا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں خاموشی اختیار کی ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ جس طرح کا بھی کوئی فتنہ اٹھا ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے اور اپنے تلامذہ، اپنے خلفاء کو آپ نے ترغیب دے کے اس بدعت اعتقادی اور اس فتنے کا آپ نے رد فرمایا۔ بدعات عملیہ جو لوگوں کے اندر جاری ہو چکی تھیں اور جو رسومات اور جو اوہام لوگوں کے اندر پیدا ہو چکے تھے غلط قسم کے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بھی سرکوبی کی اور اسلام کا صحیح اور روشن چہرہ امت مسلمہ کے سامنے پیش فرمایا۔ اور مجدد کا کام بھی یہ ہے، احیاء من درس من العمل فی الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کے اعتبار سے عمل امت کے اندر ناپائد ہو چکا ہے، مفقود ہو چکا ہے، مجدد کا کام یہ ہے کہ وہ اس سنت کو زندہ کرتا ہے، اس کا احیاء کرتا ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام و سنیت کا چہرہ امت کے سامنے بالکل کھرا اور ستھرا کر کے واضح کر کے پیش فرما دیا۔ آج بھی آپ کو ہمارے اس دور کے اندر ایسے لوگ ملیں گے جو مجدد ہونے کے دعوے دار ہیں، اور ان کے فالورز اور ان کے چاہنے والے ان کو مجدد رواں صدی کا ٹائٹل اور لقب دینے پر بڑا مصر ہیں، لیکن اگر ہم ان کے عملی کام کو دیکھیں تو عملی طور پر بجائے اس کے کہ وہ بدعات کا رد کریں، سنتوں کا احیاء کریں، وہ سنتوں کو ختم کرتے ہوئے اور بدعتوں کو جاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمات ہیں کہ بدعت اعتقادیہ کا رد بھی کیا، بدعت عملیہ کا رد بھی کیا، سنت کا احیاء کیا، سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا، حتیٰ کہ مستحبات کی آپ نے ترغیب دی، لیکن دوسری طرف اپنے آپ کو وقت کا مجدد کہنے والے، مجدد رواں صدی کہنے والے، ان کی جو ظاہری سنت ہے، جو ایک مزدور بھی اس سنت کو ادا کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ایک دکاندار بھی اس سنت کو ادا کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ یہ چہرے پر داڑھی سجانا یہ میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جو اپنے آپ کو مجدد رواں صدی کہنے والے ہیں ان کی وہ سنت ہی پوری نہیں۔ ہم اس بحث پہ نہیں پڑھتے کہ داڑھی واجب ہے یا واجب نہیں ہے، بھئی کم از کم سنت ہونا تو سب کے ہاں مسلمہ ہے کہ اتنی داڑھی جو نہر اولا کو بر دے، سینے کے بالائی اوپر والے حصے کو بر دے، اور وہ کم از کم قبضہ بنتی ہے، اتنی داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، لیکن اپنے آپ کو مجدد رواں صدی کہنے والے ان کی وہ سنت ہی ثابت نہیں ہے اور ان کے پاس وہ سنت نہیں ہے۔ اور ان کے چاہنے والے مریدین اور ان کے متوسلین اور ان کے ساتھ اٹیچ ہونے والے اگر پہلے اس کی داڑھی ہوتی بھی ہے مٹھی بھر تو وہ ان کی تنظیم میں تحریک میں آنے کے بعد ان کی وہ سنت غائب ہو جاتی ہے، معاذ اللہ۔
تو مجدد ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کی سنتوں کو ختم کرے، مجدد وہ ہوتا ہے جو ایمان اور عقیدے کے اندر بھی لوگوں کو پختہ کر دے اور عمل کے اندر بھی لوگوں کو پختہ کرے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اقدس ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فقیہ جو ہوتا ہے لا یرخص عن معاصی اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں رخصت نہیں دیتا کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، اور نہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بے خوف کرتا ہے، بلکہ ان کو اللہ رب العالمین کا خوف دلاتا رہتا ہے اور ان کو دین کا پابند کرتا رہتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنت کے ساتھ محبت اور دین کی ترغیبات کے ساتھ جو محبت ہے وہ فتاوی رضویہ اور آپ کی دیگر جو کتب ہیں اس سے بالکل عیاں ہوتی ہے۔ خود بھی آپ سنت کے عامل تھے اور آپ نے لوگوں کو سنت ہی کی ترغیب دی، اور سنت نبوی علی صحابہ الصلاۃ والتسلیمات کے خلاف جو عمل تھا اس کا آپ نے شدید رد کیا اور رد بلیغ فرمایا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ نے کوئی عقیدہ اپنی طرف سے رائج اور جاری نہیں کیا، بلکہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تو خود واضح طور پر آپ نے مخالفین کو اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب انہوں نے کہا کہ احمد رضا نے یہ عقیدہ اپنی طرف سے نکال لیا ہے، تو امام اہل سنت فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 482 پہ لکھتے ہیں کہ یہ کہنا آسان تھا کہ احمد رضا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہو گیا اور یہ عقیدہ کفر کا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہنا آسان ہے، مگر نہ دیکھا کہ احمد رضا کی جان کن کن پاک دامنوں سے وابستہ ہے۔ احمد رضا کا سلسلہ اعتقاد علماء، اولیاء، ائمہ، صحابہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العالمین تک مسلسل ملا ہوا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس مسئلہ پر، جس عقیدہ کو ثابت اور واضح کرنے کے لیے قلم اٹھایا تو اللہ رب العالمین کے قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے، صحابہ و اہل بیت اعظام اور اولیاء اللہ کے ارشادات و تصریحات سے اس عقیدہ کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرمایا۔ یہ بات کرنا آسان ہے کہ احمد رضا جو ہے وہ اس عقیدے کا معترف ہو گیا اور یہ عقیدہ کفر کیا فرماتے ہیں، یہ نہ دیکھا کہ احمد رضا کے پاس اللہ رب العالمین کے قرآن سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اور بحمد اللہ تعالیٰ صحابہ و اہل بیت سے دلائل موجود ہیں۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اسلام و سنیت کا جو صحیح روشن واضح چہرہ ہے وہ امت مسلمہ کے سامنے واضح طور پر آپ نے پیش فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی شان کو آپ نے واضح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آپ نے واضح فرمایا، اور جو لوگ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں نقب زنی کر کے چور دروازے اور چور رستے نکالنے والے تھے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے روافض و خوارج و نواصب تمام کہ ان ہتھ کنڈوں کو آپ نے ختم کر کے ان کے فتنے کی سرکوبی فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا ڈنکا بجایا اور یہی درس اور پیغام دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ہر قسم کے فتنہ صلح کلیت، روافض، خوارج اور نواصب کا رد کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو اجاگر کیا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔